السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ زمین کا 75% حصہ پانی اور 25% خشکی پر مشتمل ہے۔ دنیا کا 75% حصہ سمندر یقیناً بہت زیادہ گہرا ہے، در حقیقت ہماری سوچ سے بھی زیادہ۔ اگر ہم تمام جزیروں اور براعظموں کو اکٹھا کر کے سمندر کے گہرے ترین حصوں میں ڈال دیں تو بھی زمین اور اس کے تمام مال و اسباب سمندر میں 2 میل کی گہرائی تک ڈوب جائیں گے۔ سمندر کی گہرائی سمجھنے کے لیے ہم شروعات کرتے ہیں سمندر کی سطح سے 40 میٹر کی گہرائی میں، جو کہ تفنن تباہ یعنی ریکریشنل غوطہ خوری کی حد ہے۔ اس سے زیادہ مزید گہرائی میں کوئی عام انسان غوطہ خوری نہیں کر سکتا۔ 93 میٹر کی گہرائی میں ہمیں لوسیٹانیہ نامی جہاز کا ملبہ دریافت ہوا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ لوسیٹانیہ کی لمبائی 240 میٹر تھی اور یہ اپنی لمبائی سے بھی کم گہرائی میں ڈوب گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ لوسیٹانیہ جہاز کا کچھ حصہ سمندر کے اندر اور باقی حصہ سمندر سے باہر پایا گیا۔ 100 میٹر کی گہرائی میں بغیر ضروری آلات اور حفاظتی انتظامات کے غوطہ خوری جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ یہاں پانی کا دباؤ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کے اندرونی اعضاء کو بآسانی نقصان پہنچا سکتا ہے، جس کی وجہ سے موت واقع ہو سکتی ہے۔ غوطہ خوری کی تعین کی یہ حد جرمنی سے تعلق رکھنے والے ہیبرٹ نٹج کو نہ روک سکی اور انہوں نے ایک ہی سانس میں سمندر کی 214 میٹر گہرائی میں جا کر عالمی ریکارڈ قائم کیا۔ اس سے مزید نیچے یعنی 332 میٹر کی گہرائی وہ حد ہے جہاں مصری غوطہ خور احمد جبر نے پہنچ کر گینس عالمی ریکارڈ بنایا۔ اگر احمد جبر 111 میٹر مزید گہرائی میں چلے جاتے تو یہ امپائر اسٹیٹ عمارت کی اونچائی 443 میٹر جتنی گہرائی ہوتی۔ 500 میٹر کی گہرائی میں ہم سمندری نیلی ویل کی غوطہ خوری کی حد تک پہنچ سکتے ہیں، جس کا شمار دنیا کی دیو ایکل مخلوق میں ہوتا ہے اور جس کا وزن 190 ٹن اور لمبائی 33 میٹر تک ہو سکتی ہے۔ 35 میٹر مزید گہرائی میں جائیں تو ہم پینگوئن کی غوطہ خوری کی حد تک جا پہنچتے ہیں۔ 535 میٹر سمندر کی اس گہرائی میں پانی کا دباؤ ایک انسان اور پینگوئن دونوں کے لیے ایسے ہے جیسے ایک قطبی ریچھ کو سکہ پر کھڑا کر دیا جائے۔ سمندر میں 830 میٹر کی گہرائی یعنی دبئی میں موجود دنیا کی سب سے بڑی عمارت برج الخلیفہ تک سمندر میں سمو سکتی ہے۔ جب ہم سطح سمندر سے 1000 میٹر کی گہرائی یعنی 1 کلومیٹر نیچے پہنچتے ہیں تو یہ سمندر کا وہ حصہ ہے جسے اسکیری زون یعنی سمندر کا خطرناک ترین حصہ کہا جاتا ہے۔ یہاں تک روشنی نہیں پہنچ سکتی، لہٰذا یہ جگہ مکمل طور پر تاریک ہے۔ اس گہرائی میں پانی کا دباؤ اتنا ہوتا ہے گویا انسان سیارہ زہرہ پر کھڑا ہو، یعنی فوری طور پر موت۔ اگر پانی کے دباؤ سے جان بچ بھی جائے تو یہاں جینٹ ایسکویٹ زندگی کا خاتمہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ 1280 میٹر کی گہرائی میں ہم لیدر پیک سمندری کچھوے کی غوطہ خوری کی حد تک جا پہنچتے ہیں۔ 1828 میٹر گہرائی تک پہنچنا مطلب دنیا کی گہری ترین وادی گرینڈ کینن تک پہنچنے کے برابر ہے۔ اس سے نیچے 2000 میٹر گہرائی میں سمندر کی خوفناک اور خطرناک مخلوقات پائی جاتی ہیں، جن میں سے ایک بلیک ڈریگن فش، یہ ایک گوشت خور مخلوق ہے۔ اس گہرائی میں اس کو فلیش لائٹ کے ذریعے ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ مزید 250 میٹر یعنی 2250 میٹر نیچے جانے پر ہم اسپرم ویل اور نہایت ہی خوفناک مخلوق کولوسل اسکویڈ کی غوطہ خوری کی حد تک پہنچ جاتے ہیں۔ اسپرم ویل کے جسم پر اکثر سفید نشانات پائے جاتے ہیں جیسے اس کی کھال کھرچی گئی ہو۔ یہ نشان کولوسل اسکویڈ سے لڑائی کے دوران لگتے ہیں۔ کولوسل اسکویڈ 14 میٹر لمبے اور ان کا وزن 750 کلو گرام تک جا پہنچتا ہے۔ اس کی آنکھ کھانے کی پلیٹ کے برابر اور دانت ریزر جتنے تیز ہوتے ہیں۔ 3800 میٹر کی گہرائی پر پہنچ کر ہمیں مشہور زمانہ ٹائٹینک کا ملبہ ملتا ہے۔ اس سے بھی مزید نیچے جائیں تو 4000 میٹر کی گہرائی میں ہم سمندر کے اس حصہ میں جا پہنچتے ہیں جسے ویل زون کہتے ہیں اور یہاں پانی کا دباؤ 1100 پر اسکوائر انچ تک جا پہنچتا ہے۔ سمندر کے اس حصے کے بارے میں یہ افواہیں موجود ہیں کہ یہاں ایلین جیسی مخلوق موجود ہے، مثلاً فن ٹوتھ اینگر فش اور ویپر فش۔ سمندر کی زمین کی گہرائی اوسطاً 4267 میٹر ہوتی ہے،
لیکن سمندر کے ایسے مخصوص حصے بھی موجود ہیں جو اس سے بھی کئی زیادہ گہرے ہیں۔ 4791 میٹر کی گہرائی میں بسمارک نامی بحری جنگی جہاز کا ملبہ موجود ہے جو دوسری جنگ عظیم میں ڈوبا تھا۔ اس سے کہیں زیادہ نیچے 6000 میٹر کی گہرائی میں ایک ایسے سمندری علاقہ بھی موجود ہے جسے ہڈل زون کہا جاتا ہے۔ سمندر کا یہ حصہ غالباً کائنات کا تاریک ترین حصہ ہے اور جہاں پانی کا دباؤ 11000 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ اس دباؤ کی پیمائش کی مثال ایسی ہے جیسے ایک انسان نے 50 بوئنگ 747 جمبو جہاز کو اٹھا رکھا ہو۔ حیرت انگیز طور پر یہاں بھی زندگی کا وجود مختلف اور عجیب و غریب اشکال میں موجود ہے۔ 6500 میٹر سمندر کی گہرائی وہ حد ہے جہاں ڈی ایس وی آلوین نامی مشہور تحقیقی آبدوز پہنچی تھی اور اس آبدوز نے ٹائٹینک جہاز کو کھوجنے میں مدد کی تھی۔ جب ہم 8848 میٹر کی گہرائی تک پہنچتے ہیں تو یہ وہ حد ہے جہاں دنیا کی سب سے اونچی چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ تک ڈوب جائے۔ اس کے باوجود سمندر کی گہرائی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ 10898 میٹر کی گہرائی میں ہم وہاں جا پہنچتے ہیں جہاں سن 2012 میں جیمز کیمرون بحری آبدوز پہنچی تھی جس کا مقصد سمندر کے گہرے ترین حصوں کو دریافت کرنا تھا۔ انسان نے سمندر کا سب سے گہرا حصہ 1960 میں دریافت کیا جب ڈان والش اور جیکوس پکارڈ 10916 میٹر سمندر کے اندر اپنی آبدوز کی مدد سے پہنچے تھے۔ انہیں سطح سمندر سے یہاں تک پہنچنے میں 5 گھنٹے کا وقت لگا اور وہ صرف 20 منٹ ہی یہاں رک سکے کیونکہ ان کی آبدوز کا شیشہ ٹوٹ گیا تھا، لہٰذا انہیں فوراً واپس لوٹنا پڑا۔ 10,972 میٹر سمندر کی گہرائی کا یہ مقام کتنا گہرا ہے اس کا اندازہ اس طرح لگایا جا سکتا ہے کہ 10,972 میٹر کی اوسط بلندی پر ہوائی جہاز پرواز کرتے ہیں۔ جب آپ ہوائی سفر کریں تو اتنی بلندی سے زمین کی طرف دیکھ کر سمندر کے اس مقام کی گہرائی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم پہنچتے ہیں 10,994 میٹر گہرے سمندر میں جو کہ اب تک کی دریافت کردہ سمندر کی گہری ترین جگہ ہے۔ اس کو ماریانا ٹرینچ کہا جاتا ہے اور یہ جنوبی بحر الکاہل میں واقع ہے۔ جہاں یہ بات یاد رکھنا بے حد ضروری ہے کہ یہ اب تک کا دریافت کیا جانے والا سمندر کا گہرا ترین حصہ ہے اور ابھی تک انسان نے سمندر کا صرف 5% حصہ ہی دریافت کیا ہے جبکہ 95% حصہ دریافت کرنا ابھی باقی ہے۔ شاید آنے والے دور میں ہم اس سے بھی کہیں زیادہ سمندر کے گہرے حصے دریافت کریں اور یہ کوئی نہیں جانتا کہ وہاں ہمیں کون کون سی مخلوقات ملیں گی۔